والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا ہوا بوریا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک میں جاڑے میں سوتا تھا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات سے دعا ہے حق کہنے، حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یکم محرم الحرام 1442 ہجری سن کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہجری کیلنڈر کے لحاظ سے یہ سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسلامی مہینوں میں سالوں میں سے یہ نیا سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو ہمارے لیے برکت، امن، سلامتی اور رحمت والا بنا دے۔ اور یکم محرم الحرام کو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ 26 ذی الحج کو آپ کو حالت نماز میں ایک شخص نے خنجر سے حملہ کیا۔ آپ اسی زخموں کی وجہ سے آپ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ آپ بڑی شان والے ہیں اور پھر روایات میں آتا ہے ہر شخص یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے یا ایمان کی سلامتی دے یا فلاں شخص کو دولت ایمان دے دے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت تھے کہ جن کے بارے میں حضور نے خود دعا کی
یا اللہ عمر بن خطاب سے اسلام کو تقویت عطا کر، اور آپ وہ تاریخ اسلام میں واحد شخصیت ہے کہ جن کا اسلام لانا اسلام کی عزت کا باعث بنا۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے سے پہلے 39 لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام لا چکے تھے۔ آپ وہ 40ویں شخص تھے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ کے اسلام لانے سے پہلے لوگ چھپ چھپ کر بیت اللہ کے اندر یا باہر یا گھر میں اللہ کی عبادت کیا کرتے، نماز پڑھا کرتے۔ آپ کے اسلام لانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا حق پہ نہیں اسلام؟ آپ نے فرمایا کہ حق پہ، تو فرمایا کہ پھر ہم چھپ کر کیوں عبادت کریں؟ تو آپ نے اعلان بیت اللہ کا طواف بھی کیا، اور آپ جاتے جاتے کہتے جاتے تھے کہ کون ہے جو عمر کے مقابلے میں آئے، اور کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم اور بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، آئے اور میری تلوار کا سامنا کرے۔ کسی کافر کی ہمت نہ تھی کہ وہ آپ کے سامنے مقابلے کے لیے آتا۔ آپ 40 سے مسلمان تھے کہ آپ کے اسلام لانے سے مکہ مکرمہ کی فضا کلمہ طیبہ اور نعرہ تکبیر کی فضاؤں سے گونج گئی۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہے کہ قرآن پاک میں 70 مقام ایسے جو اللہ رب العزت کے حکم نازل کیے، تو ان حکموں سے پہلے حضرت عمر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ حضرت عمر خواہش کرتے اللہ وہ قرآن کا حکم نازل کر لیتا۔ پردے کے بارے میں اگر ہم پڑھیں، ازواج مطہرات کے بارے میں، یہ حضرت عمر نے کہا تھا آقا علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ اگر ازواج مطہرات پردہ کریں تو اللہ نے اسی وقت قرآن پاک کی آیت نازل کی کہ ازواج مطہرات پردہ کریں۔ اسی طرح 70 کے قریب مقامات ایسے ہیں کہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا اللہ نے ویسی قرآن پہ نازل کر دیا۔ یہ اذان کے جو الفاظ ہیں جو آج اور قیامت تک اعلان جماعت کے لیے ہوتا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان تشریف فرما تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسا ہو کہ ہم اذان کہ لوگوں کو نماز کی اطلاع دے، تو کوئی ایسا کام کیا جائے کہ اطلاع کے طور پر کوئی ایسا عمل کیا جائے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ ڈرم بجایا جائے، اونچی آواز میں پکارا جائے، کسی نے کہا کہ ایسا کوئی سائرن بجایا جائے، کوئی بندہ ڈھول مارتا جائے۔ ہر شخص کی الگ رائے تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا میں اس طرح کے کلمات ادا کرتا ہوں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے الفاظ وہی ہوں گے جو عمر کہتا ہے۔ تو یہ بہت سے مقامات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ آپ نے جب منصب خلافت کے اوپر آپ بیٹھے اور اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے جو آپ نے جد و جہد اور محنت کی، مشرق اور سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک آپ نے اللہ کے دین کو پہنچایا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچایا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ 22,55,000 میل مربع میل پر آپ کی حکومت قائم ہوئی۔
اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ اور اتنی سادگی کا عالم تھا کہ آپ کا چلنا پھرنا دین کے مطابق تھا، آپ کا اوڑھنا بچھونا دین کے مطابق تھا، آپ کا ہنسنا رونا دین کے مطابق تھا، اور یہاں تک کہ آپ علم الیقین کے ساتھ ساتھ عین الیقین، ایک علم ہوتا ہے ایک یقین ہوتا ہے جو علم ہمیں عطا ہو، کہ جو ہم پڑھتے ہیں ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پڑھا ہم ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، ایک ہوتا ہے عین الیقین جو آنکھوں سے دیکھ کر گواہی دے۔ اللہ نے آپ کو خاص مرتبہ عطا کیا، علم الیقین کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو عین الیقین، آنکھوں کا یقین بھی آپ کا اتنا قوی تھا کہ آپ اسلام کی اصل روح کو جانتے تھے، اور آپ ابن الوقت نہیں تھے، آپ ابو الوقت تھے۔ آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو وقت کے مطابق نہیں ڈھالا، بلکہ وقت کو اپنے مطابق ڈھالا، جو اسلام کے مطابق تھا آپ اس طرح۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے نا، کوئی بندہ کہتا نہیں اب وہ دور نہیں ہے کہ بندہ ایسا کرے، ہم اپنے آپ کو بدلے۔ دیکھیں دنیا جتنی بھی بدل جائے لیکن دین کبھی بدل سکتا نہیں۔ قرآن، شریعت، احکام، باتیں، یہ اللہ کے حکم کبھی بدلیں گے نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے اور جیسے دیس ویسا بیس بدل لیتے ہیں۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو خلوت میں بھی وہی ہوتا ہے، جلوت میں بھی وہی ہوتا ہے، جو سامنے بھی وہی ہوتا ہے، جو چھپ کر بھی وہی ہوتا ہے، جو کہہ رہا ہو زبان سے بھی وہی ہوتا ہے، جو دل میں وہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جس سامنے والی کے زبان پہ کچھ ہو اور دل کے اندر کچھ اور لے کے بیٹھا ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ ابن الوقت نہیں ابو الوقت تھے، آپ نے وقت کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالا لیکن وقت کو اپنے مطابق کیا کر دیا، بدل دیا۔ آج کا اتنا بڑا مقام حضور مقدم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاصل تھا۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اور کئی شخص میں دیکھے جنہوں نے قمیضیں پہنی ہیں، کسی کی قمیض ناف تک ہے، کسی کی قمیض گھٹنوں تک ہے، کسی کی قمیض پیٹ تک ہے۔ تو اے عمر میں نے تمہیں بھی دیکھا کہ تمہاری قمیض جو تھی وہ پاؤں تک تھی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب خواب ہے اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے، کوئی اور دیکھے تو کسی سے پوچھے گا، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں اور اس کی تعبیر کیا ہے کہ کسی کی ناک تک، کسی کی ٹخنوں تک، کسی گھٹنوں تک، میرے پاؤں تک میری پوری قمیض تھی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تعبیر ہے کہ جو دین لیتا ہے کسی کا دین اس کے ناک تک ہے، کسی کا گھٹنے تک ہے، اور تیری اس کی تعبیر یہ کہ تیری قمیض نیچے تک تھی پاؤں تک، تو کسی کا دین آدھا ہے، کسی کا مکمل ہے، کسی کا کیا نام ہے ادھورا ہے۔ اے اب عمر تو سارا کا سارا دیندار ہے، تو سر سے لے کے پاؤں تک اللہ رب العزت تجھے دین کی سمجھ اور فراست عطا فرمائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان حضرت عمر کے نام سے بھاگتا ہے، آپ کے سائے سے بھاگتا ہے، آپ کے نام سے شیطان اس جگہ کو چھوڑ لیتا ہے۔ یہ خاص روب آپ کے نام میں اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے جبریل امین سے سنا، اور میں سنا کہ جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میں 950 سال تک بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتا رہوں۔ کتنے؟ 950 سال تک میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتا رہوں۔ یہ جبریل امین کے الفاظ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے۔ آپ فرمانے کہ جبریل امین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ میں آپ کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کروں، اور یہاں تک کہ 950 سال گزر جائے، سال ختم ہوں گے لیکن عمر کی شان کم نہیں ہوگی۔
عمر کی شان مکمل. یہ مقام اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا. آپ نے عملی طور پر جو شریعت کے حقوق تھے، جو احکامات تھے، وہ اسلامی سلطنت پر لاگو کیے. آپ نے اپنا آپ پیش کیا رول ماڈل کے طور پر کہ حاکم کو کیسا ہونا چاہیے اور حاکم کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اس کے ذمہ کیا کیا ہوتا ہے. روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کو بھیس بدل کر آپ پورے علاقے کا گشت کیا کرتے. کہیں کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی بھوکھا تو نہیں ہے، کہیں کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے، کہیں پر کسی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. اگر کسی کو ضرورت ہوتی تو فاروق اعظم اس ضرورت کو پورا کرتے، تکلیف ہوتی تو تکلیف کو ختم کرتے، کسی کو کچھ چاہیے ہوتا وہ ضرورت اس کو جا کے پوری کرتے. پوچھا کہ امیر المومنین اتنے خدام اتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، خادمین ہیں، انہیں کہتے وہ جا کر پتہ کریں. کہ نہیں، یہ عمر کو اللہ نے منصب عطا کیا تو اس منصب کی ذمہ داری ہے کہ میں خود جا کر اس کی رعایا کی نگہداشت کروں. اور کہیں کوئی بھوکا سو گیا تو رب مجھ سے پوچھے گا. جس طرح خاندان کا بڑا ہے اس سے رب پوچھے گا خاندان کے بارے میں، قوم کا بڑا ہے قوم سے پوچھے گا، برادری کا بڑا ہے برادری کے بڑے سے پوچھا جائے گا تو نے اپنی برادری میں کون سا حکم نافذ کیا. اور اسی طرح جو سلطنت کا بڑا ہوتا ہے رب تعالیٰ اس سلطنت کے بڑے سے پوچھ گچھ کرے گا کہ تو نے میری مخلوق کے ساتھ کیسا کیا. روایت میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اب مکہ کی گلیوں سے گشت کر رہے تھے. آپ کو گانے کی آوازیں آنے لگی. آپ نے دروازے کی اور تو دیکھا کہ ایک عورت اور ایک مرد بیٹھے اور عورت گانا بجا رہی ہے اور ساتھ میں مٹکا پڑا ہے شراب کا. آپ نے دروازے کی اور سے دیکھا، اتنا گناہ عمر کے ہوتے ہوئے. آپ نے دیوار پھلانگی اور پھلانگ کر آپ اندر گھسے. اس عورت سے کہا کہ بھئی کیا کرتے؟ اس مرد سے کہا، عورت سے کہا یہ گناہ پر گناہ، ایک تو گانا، دوسرا شراب، تیسرا تو اس غیر محرم عورت کے ساتھ. تو اس شخص نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا امیر المومنین میں نے تو 2 گناہ کیے. کیا کہا؟ میں نے آپ کے تو 4 گناہ ہوئے. کہا کیسے؟ کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تم کسی کی جاسوسی نہ کرو. آپ نے ہماری جاسوسی کی، 1 گناہ. دوسرا کہ دروازے سے قرآن بیوتکم کے الفاظ استعمال کیا اللہ نے قرآن میں کہ جب بھی تم کسی گھر پہ جاؤ دروازے پہ دستک دو اور اپنا نام بتاؤ، میں فلاں شخص ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں. اگر کوئی دروازہ کھولے تو ٹھیک ہے، اگر نہ کھولے تو واپس چلے جاؤ. یہ ناراضگی کی بات تھوڑی ہے، کوئی کام ہوگا اس میں ناراضگی. ہمارے یہاں تو بڑی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے، میں اس کے دروازے پہ کیا دروازہ نہیں کھولا یہ میری بےزتی ہوگی، اب میں کبھی نہیں جاؤں گا اس کے دروازے پہ. ایسا نہیں ہوتا. کہا کہ دروازے پہ دستک نہیں دی، آپ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں آئے، آپ دروازہ چھوڑ کر آپ دیوار پھلانگ کر آئے، آپ کا دوسرا گناہ. اس شخص نے کہا تیسرا گناہ آپ نے اجازت بھی نہیں لی اور بغیر اجازت کے آپ اندر آ گئے. اور چوتھا گناہ یہ کہ آپ نے کنفرم بھی نہیں کیا میں شراب بھی ہوں یا اس عورت کو اس برے کام سے منع کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ میں آپ کو کنفرم ہے میں کیوں آیا ہوں؟ میں شراب پینے آیا ہوں، شراب سے ہٹانے آیا ہوں، گانا سننے آیا ہوں، گانے سے منع کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے بغیر کنفرم کیے مجھے شرابی بنا دیا، گناہگار بنا دیا. میں نے تو 2 گناہ چلو آپ کی نظر میں کیے، آپ تو 4 گناہ کر چکے. یہ حاکم وقت ہے، یہ اللہ کے نبی کے خلیفہ ہیں، یہ خلیفۃ الرسول ہے اور یہ منصب بڑی احتیاط اور نازک ہے. اگر کوئی پوچھ لے تو اس پوچھنے کا گناہ نہیں ہوتا یا اس کا جواب دیا جائے. کوئی آپ کسی جگہ پہ بڑھے کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے، اس کا مطلب نہیں ہوگا کہ آپ کی گستاخی ہو گئی یا آپ کی بےعزتی ہو گئی، بلکہ جو پوچھنے والا اس کا مطلب مجھے نہیں بتا، آپ بتا دیں. آپ اسے مطمئن کریں، مطمئن نہیں کرتے تو اپنی غلطی تسلیم کریں. تو فاروق اعظم جیسے جلیل القدر جو نبی کے ساتھی ہیں، روایات میں آتا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ بات تو سچ ہے، میں بغیر اجازت کے بھی آیا ہوں، میں نے دیوار کی اور سے دیکھا بھی ہے
میں نے جاسوسی بھی کی اور میں دیوار بلانگ کر بھی آیا اور میں نے کنفرم بھی نہیں کیا کہ شرابی ہے یا شراب سے روکنے کے لیے آیا ہے، منع کرنے آیا ہے۔ آپ اسی وقت سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ اللہ مجھے معاف کر لے۔ یہ عمر ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر لے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تیرے حکموں کو توڑا، میں تیرے گناہگار بندوں میں شامل ہوا، یا اللہ مجھے معاف کر، مجھ سے غلطی ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ عورت جو بڑی بدماشوں سے بھی گانا نہیں چھوڑتی تھی، بڑے بڑے دنیا دار بدماشی کرنے کے لیے آئے، اس نے نہیں چھوڑا، بہت اس سے پریشرائز کیا، نہیں چھوڑا۔ تو اس نے حضرت عمر کو دیکھا کہ اس سے غلطی ہوئی آپ سے، اور آپ اس کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کنفرم بھی نہیں کیا، میں نے پوچھا بھی نہیں، میں نے یہ نہیں پتا کیا، میں اجازت کے بغیر آیا۔ تو آپ اسی وقت سجدے میں گرے اور کہا کہ باری تعالیٰ مجھے معاف کر، تیرے عمر سے غلطی ہو گئی۔ تو کہا وہ اپنی معافی اور استغفار کر رہے تھے، وہ عورت کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ اس نے کہا کہ امیر المومنین، بے شک دنیا کے لوگ آئے مجھے روکنے کے لیے، مجھے نہ رکوا سکے، اے عمر آج آپ کی آنسو نے مجھے اس گناہوں سے طائب کر دیا۔ میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتی ہوں، میں معافی چاہتی ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر، اور پورے خاندان کے ساتھ اس سے توبہ کی اور کہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر۔ مٹکے توڑ لیے، باجے توڑ لیے اور سب کچھ پھینک کے کہنے لگے کہ عمر مجھے دنیا کے لوگ مجھے اس گناہ سے نہ روک سکے جو تیری آنسو نے مجھے اس گناہ سے روک دیا۔ اگر آپ اس سے لڑنے لگ جاتے تو معاملہ حل نہیں ہوتا۔ تو انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو تو رب تعالیٰ اس کی وجہ سے لوگوں کے دل میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے، وہ اپنی اس کی محبت اس کے دل میں۔ ہم نے بہت سے واقعات امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھے، اور یہاں تک کہ ہمارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ آنسو تھے جس کی وجہ سے اس عورت کے توبہ کی وجہ بنے۔ ہمارے یہاں عزتیں اچھالی نہیں جاتی، لوگوں کے عیب عیاں نہیں کیے جاتے، لوگوں کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا نہیں کی جاتی، لوگوں کے بارے میں برے الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے۔ امام حسن، امام حسین شہزادے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے، حسنین کریمین۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی وجہ سے اپنی بیوی سے تلخی ہو گئی تو امام حسن نے طلاق دینا چاہی۔ کیا کہا؟ تو یہ سبق ہے ان سارے، کہا میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ کے بھائی امام حسین نے کہا کہ بھائی جان کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میری بیوی ہے۔ کیا کہا؟ بولے، کہا میری بیوی ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ پڑھتا ہے قرآن کہتا ہے ہن لباس اللہ وانتم لباس اللہ، کہ تمہاری بیوی تمہارا پردہ لباس ہے، تم اس کا لباس ہو۔ ہمارے یہاں لباسوں کے بارے میں یہ احتیاط کی جاتی ہے۔ آج لوگ اپنی بیویوں کی باتیں باہر نہیں کر رہے ہوتے، اپنی باتیں بات فخر سے دوستوں کو نہیں بتا رہے ہوتے، یہ پردہ تھا، اللہ کہہ رہا ہے۔ ہم نے حضرت امام حسین نے کہا کہ بھائی جان کیا ہوا؟ کہا وہ میری بیوی ہے، میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ جب کچھ عرصے بعد طلاق ہو گئی اور طلاق ہونے کے بعد پھر امام حسین نے پوچھا کہ بھائی جان آپ نے طلاق دی، وجہ کیا تھی؟ کہا اب وہ غیر عورت ہے، کیا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ یہ عیبوں کو چھپانا، یہ پردہ رکھنا، یہ سیرت ہے امام حسن امام حسین کی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو کہا کہ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا۔ جب آپ کو زہر دیا گیا تو امام حسین آپ کے پاس آئے، کہا کہ بھائی جان آپ بتائیں کس سے زہر دیا؟ کہا کہ اللہ کو بتایا۔ کہا جس کے بارے میں مجھے شک ہے، اگر میں اس کے بارے میں تمہیں بتا دوں اور وہ نہ ہو اور میرے مرنے کے بعد تم اسے تکلیف دو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو۔ اگر مجھے گمان ہے وہ ہے تو اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کون فیصلہ کرنے والا؟ ہم اللہ پہ کب چھوڑتے ہیں؟ جب ہمارا بس نہیں چلتا، جب ہماری حیثیت، کوئی کسی طاقتور کو کوئی مارے تو جب ہمارا بس نہیں چلتا ہم کہتے ہیں اللہ پہ چھوڑ لیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ پہ چھوڑ لیا۔ جب غریب کوئی مارے، تکلیف دے اور ہمارا بس چلے ہم کہتے ہیں بدلہ لیں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم بدلہ لیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ معافی، عفو یہ ہے کہ جس کے پاس تمہیں طاقت ہے اس کا بدلہ لینے کی، اور تم طاقت ہونے کے باوجود بھی اس سے بدلہ نہیں لیتے، اس کا بدلہ پھر رب کیا دیتا ہے؟ اس کو پکڑتا بھی ہے جس نے ظلم کیا، اور تمہیں جزا یہ دیتا ہے کہ رب اس کے بدلے میں تمہیں بغیر حساب جنت میں داخل کرتا ہے۔ سمجھا نہیں بات کی؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں کہ جس طرح خلفائے راشدین نے گزاری۔ اور آپ نے حکومت کر کے بھی بتایا، آپ نے فرمایا کہ
جو عوام کا مال ہے وہ عوام کا ہے، جو حکمران ہے اس کا اس پہ حق نہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک سیاستدان کسی بھی منصب پہ جانے سے پہلے اس کی جائیدادوں کو دیکھا جائے، اور منصب پہ آنے کے بعد جب اترے پھر دیکھا جائے۔ زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کے دو بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن بصرہ سے جا رہے تھے۔ کہاں جا رہے تھے؟ بولے بصرہ سے جاتے ہوئے بصرہ کے حاکم نے کہا کہ میرے پاس مسلمانوں کے پیسے جو مال بیت المال میں جمع کرنے ہیں، آپ اس طرح کریں کہ ان پیسوں کو لے جائیں اور لے جا کر امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دینا۔ بصرہ کے حاکم نے امانتاً آپ کے دونوں شہزادوں کو وہ پیسے دیے اور دے کر آپ کو روانہ کیا۔ جب آپ روانہ ہوئے تو بصرہ کے حاکم نے کہا کہ دیکھو کئی جگہ ایسی ہوتی ہے، ہمارے یہاں میں بھی بات کہیں اور لے کے جاؤں گا کہ ہمارے یہاں لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، عمرہ کرتے ہیں تو عمرہ کرنے جاتے ہیں، وہاں کچھ چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں جو پاکستانی لحاظ سے بہت مہنگی ہیں، تو کچھ ایجنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عمرہ کرنے والوں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ تم اس طرح کرو کہ ہمارا کچھ سامان لے جانا۔ وہ سامان کیا ہوتا ہے؟ وہ سگریٹ کے بڑے بڑے راڈ ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر وہ سگریٹ اگر 2 روپے کی ہے تو وہی سگریٹ وہاں پہ 50-60 روپے کی یا 100 روپے کی ملتی ہے ایک سگریٹ پاکستانی۔ تو پھر وہ اس راڈوں ان پورے بنڈل کو ایک ایک عمرہ کرنے والے کے اس میں ڈالتے، کہا یہ تم نے لے کے جانا ہے۔ ان بیچارے عمرہ کرنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، پہلی دفعہ جا رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ لے کے جا رہے ہیں عمرہ کرنے، اور ساتھ ساتھ وہ بھی لے کے جا رہے ہیں۔ وہ جو ایجنٹ ہے وہ ان سگریٹ کو آگے جا کے بیچتا ہے۔ یہ کیا اسی کے اندر تھا جو آپ نے ٹکٹ خریدا ہے، جو آپ کو کیا نام ہے پیکج دیا گیا، اسی کے اندر یہ سگریٹ بھی تھے؟ نہیں تھے۔ یہ ناجائز طریقے سے ثواب کرنے جانے والے بندے سے گناہ بھی کروایا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ بلیک میں لے کے جایا جاتا ہے کہ سگریٹ وہاں جا کے وہ دکانوں میں بیچ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ گناہ میں آپ کبھی شامل نہیں ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب آپ کے بیٹوں کو کہا بصرہ کے حاکم نے یہاں چیزیں مہنگی سستی ہیں اور حجاز کے اندر مہنگی ہے، آپ اس طرح کرنا کہ یہ جو پیسے مال غنیمت کے ان پیسوں سے تم یہاں سے سامان خرید کر اور جا کر وہاں پہ بیچنا حجاز کے اندر، اور ڈبل منافع ہوگا۔ جتنے پیسے ہوں گے وہ بھی مل جائیں گے، اور جو باقی بچے گا وہ آپ کا۔ اگر 50,000 روپے آپ نے جمع کروانا ہے تو جب آپ 50,000 کا مال لے کر مکہ میں جا کے بیچیں گے تو یہاں سے سستا ملتا ہے، وہاں ڈبل پیسے ہو جائیں گے، 1 لاکھ۔ آپ نے تو 50,000 بیت المال میں جمع کروانا ہے، آپ 50,000 بیت المال میں جمع کروا دینا اور باقی 50,000 اپنے پاس رکھ دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں نے ایسے ہی کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب 50,000 دینار جمع کروائے تو آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے بیٹوں نے انہی پیسوں سے کاروبار کیا اور اس سے جو منافع ملا اس کو اپنے پاس رکھا۔ تو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم نے اس بیت المال کے پیسے تمہارے تھوڑے ہی تھے، وہ تو عوام کے تھے، وہ تو تم نے اس میں سے کاروبار کیا، تمہارا کیا حق بنتا ہے کاروبار کرنا؟ اور جب تم نے کر لیا، اب جتنے پیسے جو منافع کے تھے وہ تمہارے نہیں ہیں، وہ تمہارے نہیں ہیں، تم ان پیسوں کو بھی اسی بیت المال میں جمع کروا جو عوام کے۔ باپ خلیفہ ہے، بیٹوں کو طاقت بھی ہے، حیثیت بھی ہے، بیٹے لے سکتے ہیں، باپ خوش ہوتا کہ باپ بھائی واہ تو نے بڑا کمال کیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم یہاں کھاؤ گے، عمر کو وہاں رب پوچھے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ ایک دفعہ مکہ مکرمہ سے گزرے نا، مکہ مکرمہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے گزرے تو ایک مقام پہ بہت بڑا لشکر تھا آپ کے ساتھ، تو آپ ایک مقام پہ جب آپ اسی علاقے میں پیدا ہوئے، وہیں بڑے ہوئے، وہیں پہ آپ نے اونٹ چرائے تھے، وہیں پہ آپ نے کیا نام ہے اونٹ چرایا کرتے تھے، جب آپ وہاں سے گزرے تو آپ ایک ٹیلے میں جا کے سر رکھ کے رونے لگے۔ تو کچھ لوگ آئے، کہا امیر المومنین کیا غم ہو گیا، اچانک کیا پریشانی ہو گئی، آپ کیوں روتے، کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے بچپن کو یاد کرتا ہوں، اپنی جوانی کو یاد کرتا ہوں، میرا بچپن اسی مکہ میں گزرا ہے، میری جوانی یہیں گزری ہے، اور یہاں تک کہ میرا والد خطاب مجھے اونٹ دے کے بیچتا اور کہتا کہ جاؤ جا کے جنگل میں چرا کے، میں انہیں ٹیلوں میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور مجھ سے اونٹ نہیں سنبھلتے تھے۔ اور آج جب میں اپنے اس پرانے وقتوں کو یاد کرتا ہوں اور اپنی داڑھی پکڑ کے کہتا ہوں کہ اے عمر
تیری کیا حیثیت ہے کہ تجھے آج 22,55,000 مربع میل کا اللہ نے حاکم بنایا؟ اے عمر تیری کوئی حیثیت نہیں، تجھے حیثیت ملی تو حضور کے صدقے ملی ہے۔ تو آج میں یاد کرتا ہوں اس وقت کو کہ عمر تیری کیا اوقات ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ جن سے اوقات ہے ان سے کبھی غداری نہ کرنا، ان کے ساتھ کبھی۔ حضرت آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ کے ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ تھا۔ آج بھی اگر اللہ تعالیٰ آپ سب کو مکہ مدینہ کی زیارت کروائے، آپ جب مدینہ تو رسول میں جائیں گے نا، جہاں حضور کی قبر انور ہے، حضور کے روزے کے ساتھ جو قبر ہے وہ حضرت صدیق اکبر کی ہے۔ صدیق اکبر کے ساتھ جو دوسری طرف قبر ہے وہ فاروق اعظم کی ہے۔ آج بھی ایک قبر کی جگہ خالی ہے روضۃ الرسول میں، اس قبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ کون؟ وہ وقت آئے گا امام مہدی کا، دجال کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آج بھی وہ جگہ خالی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہ زیارت کروائے مکہ مدینہ کی۔ تو آپ کی دونوں طرف فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر کی قبر انور ہے۔ حضور نے دیکھیں، آج لوگ کہتے ہیں نا علم 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 غیب فلانا علم، میں تو اس چکر میں بڑھتا نہیں ہوں، لیکن یاد رکھنا علم جو ہوتا ہے وہ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ علم ہوتا ہے جو سیکھنے سے آتا ہے، اور کچھ علم ہوتا ہے رب کی عطا سے آتا ہے۔ علم کی دو قسمیں، ایک علم آپ بندہ سیکھتا رہے سیکھتا رہے سیکھتا رہے وہ سیکھ جاتا ہے، ایک علم وہ ہوتا ہے کہ جو رب تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، ادھر نگاہ پڑتی ہے رب علم عطا کر دیتا ہے، وہ نگاہوں کا علم ہوتا ہے۔ آپ بتائیں اللہ نے محبوب کو علم کتنا دیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بے شک تم علم کی بات کرتے ہو، کائنات کی چیزیں ہیں، کوئی زمین کے اوپر ہے، کوئی زمین کے نیچے ہے، کوئی آسمان کے سامنے ہے، کوئی آسمان سے اوپر ہے۔ ہم کسی کو دیکھ سکتے ہیں، کسی کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن کوئی چیز ظاہر ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ ان سب چیزوں کا بنانے والا کون ہے؟ بولے بولے، ان سب چیزوں کا بنانے والا کون ہے؟ بولے کون ہے؟ اتنا اونچا اللہ کا نام لیں کہ تاکہ اللہ ہمارے دل میں داخل ہو اس کا نور۔ کون سب چیزوں کا بنانے والا کون ہے؟ سب چیزوں کا بنانے والا اللہ ہے۔ اور بتائے اللہ کو کسی نبی نے نہیں دیکھا، اللہ کو بولے اللہ کو، آخری الفاظ ہے، اللہ کو کسی فرشتے نے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ جبریل نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، جبریل علیہ السلام نے، کسی نبی نے نہیں دیکھا، کسی حور نے نہیں دیکھا۔ جائیں علماء سے پوچھ لیں آپ جا کے، یہ مسئلہ شاید آپ کو پیدا سنیں، کسی حور نے نہیں دیکھا، کسی نبی نے نہیں دیکھا، کسی فرشتے نے نہیں دیکھا، کسی کائنات کے ذرے کی جو چیز مخلوق اس نے نہیں دیکھا، آسمانی دنیا کے جو حورین اور غلماء جتنے بھی ہیں انہوں نے نہیں دیکھا، دربانے جو کیا نام ہے جنت کے انہوں نے نہیں دیکھا۔ پھر کس نے دیکھا اللہ کو؟ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن قرآن کہتا ہے ایک نے دیکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے کس نے دیکھا ہے؟ کہا اس نے دیکھا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ما زاغ البصر وما طغى۔ کہا کہ وہ اللہ نے اپنے محبوب کو اور محبوب نے رب کو کیسے دیکھا کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہا آنکھوں سے محبوب ایسے دیکھتے تھے کہ آنکھ جھپکتے بھی نہیں تھے۔ اللہ اپنے محبوب کو دیکھ رہا تھا، محبوب اپنے رب کو دیکھ رہے تھے۔ کائنات کے کسی نبی نے، کسی فرشتے نے، کسی جنت کی حور نے، کسی جنت کے غلماء نے اللہ کو آج تک نہیں دیکھا، لیکن میرے محبوب نے رب کو دیکھا ہے۔ جس سے رب نہیں چھپا باقی کیا چھپا ہوگا؟ رب کا پردہ جس سے نہیں، اس کے لیے کیا چیز غیب ہوگی؟ تو کسی نے کہا نا صحابہ کرام کو یہ مقام کیوں ملا؟ کہا کہ اس لیے ملا وہ ان آنکھوں کو دیکھتے تھے جن آنکھوں نے رب کو دیکھا ہے۔ کسی پنجابی شاعر ہے نا، میں ان اکھاں تکلیاں، کسی شاعر ہے نا، میں نے وہ آنکھیں دیکھی ہیں کہ جن آنکھوں نے میرے محبوب کو دیکھا ہے۔ تو حضور کی نگاہ جو عنایت تھی اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تھی۔ مسجد نبوی تھی، حضور کو پتا تھا کہ کل کئی طرح کے لوگ پیدا ہوں گے، کئی طرح کی بات کریں گے۔ میں آج کے یوم فاروق اعظم پہ آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں، فرقہ واریت میں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے، مسلمان بنو گے تو محبوب اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ سمجھا نہیں بات کی؟ تم گروہ کیوں بنتے ہو؟ تم ایک ایک ٹکڑوں میں کیوں بڑھتے ہو؟ رب سمندر بنانا چاہتا ہے، تم قطرہ بننا چاہتے ہو۔
دریا بنانا چاہتا ہے، تم ایک ذرہ بننا چاہتے ہو، کہا کہ تم فقط رسول اللہ کے بن جاؤ، کائنات تمہاری بن جائے گی، کائنات تمہاری ہوگی۔ حضور کو پتا تھا آج کتنی بحثیں اس ہمارے ملک کے اندر ہوتی ہے، فلانا افضل ہے، فلانا غیر افضل ہے، اس کی وہ شان ہے، اس کی یہ شان کم ہے، اس کی شان اوپر ہے۔ ہم ہوتے کون ہیں شانیں دینے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں شانیں گھٹانے بڑھانے والے؟ وہ شانیں وہ ہیں جنہیں نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ تھا، دوسرے ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ تھا۔ آپ مسجد نبوی کے دروازے میں داخل ہوئے، صحابہ کھڑے ہو گیا ادب سے، کہا کہ آپ کو سلام کرنے لگے، تو آپ نے صحابہ سے کہا، اور پیغام کسے دیا؟ کسے دیا؟ ہمیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام دیا۔ ایک طرف کون ہے؟ صدیق اکبر، دوسری طرف کون ہے؟ فاروق اعظم، درمیان میں کون ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ جب مسجد نبوی کے دروازے میں داخل ہوئے، آپ نے فرمایا کہ صحابہ یہ منظر دیکھو۔ کیا دیکھو؟ بولے کیا دیکھو؟ اے صحابہ یہ منظر دیکھو، تم پھر دیکھو گے یہ منظر۔ کہ یا رسول اللہ کہ شام کو؟ کہا نہیں۔ کہا کہ کب دیکھیں گے؟ کہا جب قبروں سے اٹھو گے دوبارہ یہ منظر دیکھو گے، جس طرح میں آج ہاتھ پکڑ کر ابو بکر اور عمر کو لے کے آیا ہوں، روز قیامت جب میں اٹھوں گا تو ایک طرف ابو بکر ہوں گے، ایک طرف عمر ہوں گے، وہ میرے ساتھ ہوں گے، جو ان کا ساتھی ہوگا وہ میرا ساتھی ہوگا، جو ان کو راضی کرے گا اس سے میں راضی ہو جاؤں گا۔ تو کہا کہ ان باتوں میں کبھی نہیں پڑنا کہ فلانا کیا ہے فلانا کیا، ہم کون ہوتے ہیں ان باتوں کو تفریق کرنے والے۔ تو اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے۔ آپ کسی کو حکمرانی کے منصب یا گورنری کے منصب پہ فائز بھی کرتے، آپ اس کو شرائط دیتے، کہا کہ جو گورنر بنے گا وہ خادم بنے گا۔ کیا بنے گا؟ جو گورنر بنے گا وہ خادم بنے گا۔ اس اصول کو یاد رکھیں تو وہ ملک کبھی بھی پستی کی طرف نہیں جا سکتا۔ حضرت عمر کے 110 قانون یورپین پارلیمنٹ کے اندر لاگو ہوئے، انہی کو ایک یورپین اسکالر کہتا ہے اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا، جو آپ کی حکومت، آپ کے دستور، آپ کا جو طریقہ کار تھا، آپ فرمایا کہ اگر اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا تو پھر یاد رکھتے کہ کوئی دنیا میں اسلام نہیں ہوتا، کوئی دنیا میں اسلام ہوتا۔ ہم نے کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ ہم نے اغیار کو تھاما، اپنوں کو چھوڑ لیا۔ تو انشاءاللہ پھر بات کریں گے، وقت مکمل ہوا تو حضرت عمر نے جو حاکم کی شرائط ہیں وہ پھر کبھی سناؤں گا، مجھے یاد دلانا، تاکہ وہ شرطیں اگر ہمارے حاکموں کے پاس آ جائیں تو کبھی بھی کوئی ظلم نہ ہو، کبھی بھی ناانصافی نہ ہو، کبھی بھی لاچاری نہ ہو۔ ہم نے ان قانون کو چھوڑ کر اپنے قانون بنا دیے تو پھر اسی وجہ سے ہماری پستی کا سما ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معلوم دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔